ہم دونوں نے نہید کا جسم بس ان کو نوچنے کا نہ دیا تھا. ہمیں پتہ تھا جس طرح انہوں نے شبنم کا حال کیا تھا نا، اس طرح اس کو بھی نوچیں گے، اس کے بھی جسم کی ہڈیاں کھائیں گے. ہم نے ایسا نہ کرنے دیا تھا. بس ہمارے ہاتھ ہتھیار لگ گیا تھا. ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ہتھیار کامیاب ہے. وہ بس شیشے کی ان نوکوں سے ذرا خوفزدہ ہیں، ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں. وہ شیشے ہم نے پاس رکھ لیے تھے اور اسی قبرستان میں جہاں ساری دفن تھی، بس جنازہ سنا پڑا تھا، دفنا دیا تھا. آج پہلا روزہ تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر دیا تھا، نہید کو دفن کر دیا تھا. رو رو کو خدا سے دعائیں مانگنے لگی تھی. پروردگار معاف کر دینا اس کو. یہ قتل ہوئی ہے، اپنے شوہر کی درندگی کا نشانہ بنی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی. یہ بھی ہماری طرح شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی. شیطان نے منٹوں لمحوں میں ہمیں جکڑ لیا تھا، ہماری سوچوں کو مفلوج کر دیا تھا. سب کچھ بھول گئی تھی. یہ بھی بھول گئی تھی ہمیں پیار کرنے والا تو کوئی اور ہے. یا اللہ پاک اس کی مغفرت فرمانا. اس کو سزا نہ دینا میرا پروردگار، اس کو سزا نہ دینا. جس طرح اس شخص کے گناہوں کو تم نے معاف کیا تھا نا، میرا پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بھی گناہوں کو معاف کرنا. ذرا بھی عذاب نہ دینا، کسی قسم کا عذاب نہ دینا میرے پروردگار. عذاب نہ دینا اس کو. یہ عذاب نہیں سہ سکے گی. تجھے واسطہ ہے تمہاری رحمت کا، تمہاری رحیمیت کا، تمہاری کریمیت کا. تو کریم ہے، رحیم ہے، معاف کرنا. بس روتی جا رہی تھی میں، اس کی قبر سے لپٹی ہوئی روتی جا رہی تھی. دفنا دیا تھا بغیر کفن کے، دفنا دیا تھا اسی میں ہی کپڑوں میں دفنا دیا تھا. غسل بھی نہ دیا تھا، دفنا دیا تھا. روزہ بھی نہ رکھ سکی تھی. پہلا روزہ تھا، وہ بھی نہ رکھ سکی تھی. ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ پاک اس کو معاف کر دے. اس کی قبر کو روشن رکھنا ہے، اس کی قبر کو روشنی. یہ بھول ہو گئی تھی ہماری طرح، یہ بھی بھٹک گئی تھی. حوث پرستوں میں اس کا نام بھی آ گیا تھا. لیکن پروردگار تو جانتا ہے، دلوں کو بیتوں کو بہتر جانتا ہے. اگر حوث پرست تھی تو شادی بھی تو کر لی تھی. گناہ تو نہیں کیے تھے. گناہ گار تو یہ نہیں تھی، یہ گناہ گار نہ تھی. اپنے شوہر کے ہاتھوں ماری ہوئی ہے، اس نے مارا ہے. وہ قاتل ہے اس کا. ہم دونوں گواہی دیتی ہیں کہ وہ قاتل تھا اس کا. دیکھا تھا ہم نے، ہماری آنکھوں سامنے سب کچھ ہوا ہے. اس کے ہاتھوں اس کو مرتے دیکھا ہے. یہ اپنی زندگی ہار گئی ہے. یا اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کرنا. دعائیں کرتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی. ارد گرد کا منظر بھی دیکھتی تھی، کیونکہ خوف زدگی ہمارے اندر چھا گئی تھی. اتنا خوف تھا کہ وہ بھی آئے گا
ہمیں پکڑے گا، دبوچ لے گا. ہماری نیند تک حرام ہو گئی تھی کہ سوتے میں کہ نہ وہ ہمیں پکڑنا لے، سوتے میں نہ پکڑ لے. وہی مسجد وہ ہماری قیامگاہ بن گیا تھا. وہ مسجد کے اندر نہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بس محفوظ رکھ لیا. مسجد میں نہ ہی آتا تھا، باہر آتا تھا خوفناک ڈراؤنی شکل کے ساتھ. یہی روپ اس کے بھائی کا تھا، یہی روپ ندیم کا بھی تھا. وہ بھی جیسے یہ باغ میں دو ریچھ، دو بلائیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں. یہ ان کے اصل روپ تھے. یہ اصل وہ روپ نہ تھے جو مرنے سے پہلے ہی نظر آ گئے تھے، مرنے سے پہلے ہی نظر آتے تھے. دیکھ لیا تھا ان کے اثر روپوں کو دیکھ لیا تھا. وحشت ہونے لگی تھی، ان سے بھی وحشت ہونے لگی تھی، اپنے آپ بھی وحشت ہونے لگی تھی. آج رات پھر چیخ سنائی دی تھی، بھیانک چیخ سنائی دی تھی. بھاگی تھی، ان کے کمرے کی طرف بھاگی تھی. ہاتھوں میں وہ شیشے کے گلاس پکڑ لیے تھے، ٹوٹے ہوئے گلاس، تاکہ حملہ کر سکیں. اگر وہ حملہ کر سکیں ہم دفاع کر سکیں اپنا. نصرت بیگم ان دونوں کے قابو میں تھی، اور وہ نور بیگم ایک سہمی ہوئی ایک دیوار کے ساتھ لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی خوف زدہ تھی. انہوں نے اس کو نہ چھوڑا. ایک نے اس کو پکڑ لیا، اس کی گردن کو پکڑ لیا، دوسرے نے اس کی گردن کو جا دبوچا. پھر کیا تھا؟ دو تڑپتے ہوئے جسم ہمیں دکھائی دیے تو بس جیسے پاگل ہو گئی. حملہ کر دیا، ہم نے حملہ کر دیا انہیں ٹوٹے ہوئے گلاس سے. بس ایسا حملہ کیا کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا. میں بھی اس کام میں ماہر تھی، سیما بھی اس کام میں ماہر تھی. وہ اس کے جسموں کو چھلنی کرنے لگی، جسموں کو خراشنے لگی تھیں، ان کے جسموں کو خراشنے لگی تھیں. پورا جسم نوچ ڈالا تھا. لیکن وہ باغ نکلے تھے، زخمی حالت میں باغ نکلے تھے. ہمارے سامنے دونوں تھیں. نصرت بیگم وہ تو ختم ہو گئی تھی. ہمارے بس حملہ کرنے سے پہلے بری طرح نوچ لیا تھا اس نے. جب کہ نور بیگم کی سانسیں جا رہی تھیں. لگتا نہ تھا زندہ رہے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا. بس اس نے آنکھیں نہ کھولی تھیں. سانسیں روک گئی تھی، چلنے والی سانسیں روک گئی تھی. 2 میتیں ہو رہی تھیں. 2 لاشیں ہمارے سامنے اور پڑی ہوئی تھیں. شاید اب ہماری باری تھی. لیکن ہم نے اپنی دفاع کے لیے کام کاٹ لیا تھا. گلاسوں کی جگہ بوتلیں پکڑ لی تھیں، ان کو توڑ ڈالا تھا. لمبی نوکیں بنا لی تھیں، بنی تھی بلکہ توڑنے سے بن گئی تھی بوتلوں کی. بس پکڑنے میں آسانی میں تھی. ان کو کیا کرتی، کھینچتی ہوئی قبرستان تک لے کے آئی تھی. ان کے جسموں کو
کھینچتی ہوئی لے کے آئی تھیں، اور پھر خود ہی قبر کھودنے لگی تھیں۔ تھک جاتی، میں تھک جاتی، سیما شروع ہو جاتی، میں نگرانی کرتی۔ جب میں وہ تھک جاتی تو میں شروع ہو جاتی قبر کھودنے، وہ نگرانی کرتی کہ وہ درندے نہ آ جائیں، وہ درندے نہ آ جائیں، وہ درندے نہ آ جائیں۔ قبر کھود گئی تھی، ایک ہی قبر میں دونوں کو اتار دیا تھا، ایک ہی قبر میں دونوں کو اتار دیا تھا، دفن کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا ان کو بھی۔ اچھا بڑا سکون، اچھا بڑا سکون ہم نے خود ہی تباہ کر دیا تھا، اچھا بڑا سکون ہم نے خود ہی تباہ کر دیا تھا۔ یہ شیطان بن کے آئے تھے، شیطان بن کے آئے تھے، دکھا دیا تھا اپنا آپ، شیطان نے اپنا آپ دکھا دیا تھا، حسین روپوں میں بھیجا تھا، وحشت روب شکلوں کے سامنے آ گئے تھے۔ بلے کی کوئی بات غلط نہ نکلی تھی، کہہ رہا تھا جب بھی اس نے اس کو بلے کو مرتا دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ چڑیلوں کے ایسے ہی جسم ہوتے ہیں، مرتے وقت ایسے ہی ان کی شکلیں ہو جاتی ہیں، ان کی تو مرنے سے پہلے ہی ایسی ہو گئی تھی، یہ تو پہلے تو مرنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی شکلیں دکھا دی تھیں۔ شاید یہ رات میں رہتا ہے بات، وہ سویا نہ ہوتا، سوئے میں اس میں شکل بدلی ہوئی تھی، بلا کی صورت سے، بلا کی شکل میں، خوفناک قسم قسم کو ہراٹے لے رہا تھا، وحشتناک قسم کے ہراٹے لے رہا تھا، بلا تھی، بین تھا، بہت بڑی ڈراؤنی بلا تھی۔ پچھتا رہی تھی اپنے آپ، پچھتا رہی تھی، خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ کوئی پورے روزے گزر گئے تھے، ایک بھی روزہ نہ رکھ گئے، بس کیا تھا کہ خوف تھا، خوف تھا ہمارے اندر، وہ بھی آیا تو وہ بھی آیا تو وہ بھی آن کے اس نے ہمیں نوچ لینا ہے، بس نوچ لینا ہے اس نے، بس نوچ لینا ہے اس نے۔ لیکن وہ زخمی حالت میں نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، زخمی حالت میں نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ عید بھی گزر گئی، یہ واحد روزے سے پچھلے روزوں میں ہم خوب روئی تھی، جی بھر کر روئی تھی کہ یا اللہ پاک ایک مقدس مہینہ آیا، رحمتوں والا مہینہ آیا اور آ کے چلا بھی گیا، اور آ کے چلا بھی گیا۔ آپ کی بار مہینہ آیا، ایک روزہ نہ رکھا، ذرا ذکر نہ کیا، ذرا بھی خدا کے سامنے سجدے میں نہ پڑی، ذرا سجدے نہ پڑی، خوف زدہ رہی، ڈرتی رہی۔ نہ کچھ کھاتا، نہ کھانے کو جی چاہتا، نہ پینے کو جی چاہتا، نہ کھانے کو جی چاہتا، نہ پینے کو۔ یہ ہمیں لا کے کیا دیتے، یہ تو نوچنے والے تھے، بڑے عجیب انداز سے، حسین انداز سے ہمیں قابو کیا، نکاح کیے، پھر اس کے بعد درندگی پر اترے، درندگی پر اترے۔ نحیر نے آواز اٹھائی، گلا دبا دیا، ان عورتوں نے آواز اٹھائی، گلے دب گئے ان کے، موت کے منہ میں چلیاں گئیں، موت کے منہ میں چلی گئیں، ماری گئیں، ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھوں ماری گئیں۔ یہ خطرہ نہیں، لیکن سیما نے لفظ بولا تھا، ناز بیگم ہمیں آخری دم تک لڑنا ہے، یعنی کہ موت بننا ہے، بس نہ تم نے سکون لینا ہے نہ میں نے سکون لینا ہے۔ ہمیں کمزوریاں پتہ چل گئی ہیں،
یہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، شاید کافر ہیں یہ کافر والے جو ہیں، مسلمان جن نہیں ہیں کافر ہیں، مسجد میں نہیں آتے، اور یہ شیشے ٹوٹے گلاسوں سے ٹوٹی بوتلوں سے خوف زدہ ہیں۔ بس مسجد کو اپنا مسکن بناؤ، اسی میں رہو، اور بوتلوں کو اپنے بس اپنا ہتھیار بنا کے رکھو، اپنا ہتھیار بنا کے رکھو۔ ایسے کرنے لگی تھی، مسجد سے باہر نکلتی پھال توڑ لاتی، اگر سیما پھال توڑتی تو میں نگرانی کرتی، ادھر ادھر دیکھتی، کیونکہ وہ یکدم آ جاتے تھے، یکدم انہوں نے حملے کرنے ہوتے تھے۔ مسجد کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا تھا، اسی میں دن رات بسر کرنے لگی تھی، اور پھر وہاں ہی خدا کو سجدے کرنے لگی تھی، خدا کے آگے رونے لگی تھی، گر گڑانے لگی تھی، خدا کے آگے گر گڑانے لگی تھی، اور بلے کو یاد کرنے لگی تھی۔ آج بلے کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا کہ کیا کمی تھی اس کے اندر، اس سے بڑھ کر تو اس کا وجود تھا، اس کے بڑھ کر وہ اس کے اندر جوانی تھی، اس کے اندر تو ان سے بڑھ کر تو اس کے اندر جذبات تھے، وہ جذبات تھے، کبھی دکھاتا تو بس پاگل کر دیتا تھا۔ کیا تھا اس کی، یہ تھا اونچے لمبے تھے، مضبوط جسموں والے تھے، لیکن وہ جسم تو بلے جیسا نہ تھا، خود بھی تسلیم انہوں نے کیا تھا کہ جنات کے بھی ایسے جسم ہوتے ہیں، کوئی طاقت والے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے۔ قسمت والی ہے گن بانو، قسمت والی ہے وہ بلقیس بیگم، جو اس کے ساتھ ہیں، خدا کی یاد میں لگی ہوئی ہیں، خدا کی یاد میں لگی ہوئی ہیں۔ اب تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچ چکی ہیں، وہ بھی بار بار دے چکی ہوں گی، روزے کے جالیوں کو لپٹ کر روتی رہی ہوں گی، کتنے بوسے دیے ہوں گے، کتنی بار سبز گنبد کو دیکھا ہوگا، ہاتھ پھیلا کے وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہوں گی، اور ہم تھی ادھر جکڑی پڑی تھی، خوف میں ڈوبی پڑی تھی، ایک پل چین نہ تھا، ایک لمحہ بھی سکون نہ تھا، زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا کھاتی، اس کے علاوہ کچھ کوئی چارہ نہ تھا، نہ کوئی ہمیں لا کے دینے والا تھا، نہ کوئی لا کے کسی کی، بس یہ پھال تھے جو بلا اگا گیا تھا، یہ ہمارے کام آ رہے تھے، یہ بہت بڑی نیکی تھی اس کی، نیکی تھی کہ ہمارے قریب یہ درختوں کے ساتھ قبرستان میں جو درخت لگے تھے، جو ان کے پھل تھے، جو ہمارے اوپر مسجد کے اندر بھی کئی پھل جھکے ہوتے تھے، کبھی وہ اتارتے تھے، کبھی باہر نکل جاتی، قبرستان میں پھیل جاتی، کیا تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور بس خبر مل گئی تھی
کہ آج حج ہے، آج حج ہے۔ بس اس دن بے انتہا روئی تھی، گر گڑا کر روئی تھی، گر گڑا کر روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ آنسو سنبھل نہ پائے تھے۔ میری بھی یہ حالت تھی، سما کی بھی حالت تھی، گناہوں کی معافیاں مانگتی جا رہی تھی، گناہوں کی معافیاں مانگتی جا رہی تھی، اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ کنجر، وہ بغیرت، وہ بھیانک شکلوں والے بس دوبارہ آ گئے تھے، دوبارہ حویلی میں دکھائی دینے لگے تھے۔ والے آئے تو اچھے روپ میں تھے، وہی پہلے والے روپ میں آئے تھے، لیکن ہمیں تو ایسے لگتا جیسے بلائیں آ گئی ہیں، بلائیں آ گئی ہیں، بھیانک بلائیں، خوفناک بلائیں، خوفناک بلائیں۔ حج ہو گیا تھا، حج ہو گیا تھا، ہم مسجد سے باہر نہ نکلتے تھے، باہر نہ نکلتی تھی، باہر نہ نکلتی، باہر نکلتی نہ تھی، کیونکہ بعد موت تھی، بعد موت تھی، خوف تھا، خوف تھا، کسی وقت کچھ ہو سکتا۔ آج ہم میری آنکھوں کو حج ہو گیا تھا، بس بے انتہا روئی تھی، بے انتہا روئی تھی، دن گزرتے گئے تھے۔ آج ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی، ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ وقت رک جائے، بس اس کو دیکھتی رہی، اس کو دیکھتی رہی۔ بلا ان دونوں درندوں کو کھینچتا ہوا، ندیم اور نعیم کو کھینچتا ہوا حویلی کے داخل اندر ہوا تھا، اور ہمارے سامنے لا پڑھا تھا، ہمارے سامنے لا پڑھا تھا۔ ان کو سمجھا لو، ان کو سمجھا لو کہ دوبارہ میرے کبھی سامنے نہ آئے، طوفان بن جاؤں گا۔ ان کو سمجھا دو کہ میں طوفان بن جاؤں گا، مار دیتا، آج ہی مار دیتا، لیکن یہ تمہارے شوہر ہیں، تم لوگوں کے شوہر ہیں۔ چھوڑ دیا ہے اس کو، چھوڑ دیا ہے ان کو نہیں پتا، ان کو میرا نہیں پتا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، میرے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہارے لیے چھوڑا ہے۔ ان سے کہے گا آج کے بعد یہ میری اس حویلی کو جس میں کبھی فصلیں تھیں، اس حویلی کی طرف کبھی نگاہ بھی نہیں ڈالیں۔ پوری ہماری فصلوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، ان کنجروں نے تباہ کر دیا ہے۔ سنبھال کے رکھو ان کو، اپنے پاس رکھو ان کو، اپنے باہوں میں لپیٹ کے رکھو، ادھر مت بیچو۔ اگر بیچا تو پھر زندہ واپس نہیں بھیجوں گا، ان کی لاشیں آئیں گی۔ وہ بولتا جا رہا تھا، بولتا جا رہا تھا، بولتا جا رہا تھا، ہم وہ بس دیکھتی جا رہی، روتی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کے روتی جا رہی تھی۔ مار ڈالو، مار ڈالو، مار ڈالو ان کو، دونوں کو مار ڈالو، مار ڈالو، مار ڈالو، کسی کو نہ بخشو، کسی کو نہ معاف کرو، کسی کو نہ معاف کرو۔ یہ دوبارہ آئے نا، بس یہ تمہارے سامنے پڑے نا، مار ڈالو ان کو، مار ڈالو، خدا کے لیے مار ڈالو، خدا کے لیے مار ڈالو۔ میں جیسے پاگل ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی، بولتی جا رہی تھی، مار ڈالو، بلا جی مار ڈالو ان کو، خدا کے لیے مار ڈالو، خدا کے لیے مار ڈالو ان کو، نہ معاف کرو، خدا کے لیے مار ڈالو۔ یہ ہمارے کام دیکھو، سبھی کچھ تباہ کر دیا ہے، سبھی کچھ اجڑ گیا ہے، سبھی کو ختم کر دیا ہے۔ نہید مر گئی ہے، شبنم مر گئی ہے، نور بیگم مر گئی ہے، ان کے ہاتھوں نے نصرت بیگم کو قتل کر دیا ہے اس نے، ان حرامیوں نے، یہ انسان، یہ خوبصورت شکلوں والے، ان کے پیچھے بھیانک شکلیں ہیں، بے انتہا بھیانک شکلیں ہیں۔ معاف نہ کرو، مار ڈالو، مار ڈالو، خدا کے لیے مار ڈالو۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہیں، ان کو مار ڈالو۔ بس پھر وہ پاگل ہو گیا تھا، اور اس کو مارنے کا پتہ بھی نہیں تھا،
کہ جنات کی موت کیسے ہوتی ہے۔ پٹخ پڑنے لگا، پاؤں سے پٹکنے لگا، دونوں کو چیخوں کا سلٹا شروع ہو گیا تھا، کبھی اس کو پٹکتا کبھی اس کو پٹکتا کبھی اس کو۔ پھر وہی اس نے کیا تھا، جنات جس کی طرح موت۔ جب بری طرح وہ بے بس ہو گئے تھے تو دونوں کے گردنوں پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا تھا، وہ تڑپنے لگے تھے، شدت سے تڑپنے لگے تھے اور تڑپتے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ بے حسین روپ میں جو تھے، اب سیاہ روپ سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ بلا نکل گیا تھا باہر، بلا باہر چلا گیا تھا۔ ہم چیختے رہی تھی، اس کو پکارتی رہی تھی، نہ سنی تھی اس نے۔ ان دونوں درندوں کو مار کے وہ نکل گیا تھا باہر۔ ہم تماشا دیکھنے لگے تھے، روتے ہوئے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ کالے سیاہ بالکل ریچھوں جیسے ہو گئے تھے، جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، سیاہ دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لیٹ گیا تھا۔ ان کا جسم دھیرے دھیرے پانی کی طرح بہنے لگا تھا، ہڈیاں نظر آنے لگی تھی، دھواں تیز سے تر، سیاہ سے سیاہ ہوتا چلا گیا تھا، اوپر افزاؤں میں بکھرتا چلا گیا، جیسے ہر طرح دھواں ہی دھواں ہو، سیاہ دھواں ہی دھواں ہو۔ اس کے بعد کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا، دونوں کے وجود ختم ہو گئے تھے۔ تو ساتھیو، کیسا لگا آج کا منظرنامہ؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، مجھے شدت سے انتظار رہے گا۔ خدا تعالیٰ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔